شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک کالی مرچ منہ میں رکھ لیا کرو، کبھی بھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو اسے شام کے وقت ایک گلاس دودھ میں چند دانے کشمش ڈال کر پلایا کرو، غصے میں کمی آئے گی۔ اگر پیٹ میں ابھار پیدا ہو جائے یا گیس کا مسئلہ ہو تو کریلے کی سبزی پکا کر کھاؤ۔ کریلے کے رس میں چند دن چینی ملا کر پیتے رہو، کسی بھی بواسیر ہو ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا رس شوگر کے مریضوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ سالن میں دھنیے کا استعمال آپ کے بالوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ جن کا وزن حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو اور کم نہ ہو رہا ہو وہ روزانہ نہار منہ ایک کچی سبز مرچ کھا لیا کریں۔ کھجور کے اوپر مکھن لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ ناریل کا پانی نیم گرم کر کے پینے سے پیٹ کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو منکی کے دانے کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ کیلا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ امرود بیج سمیت کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھیرا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو اور چکر آتے ہوں تو روغن بادام نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں وہ انجیر دودھ میں ڈال کر کھایا کریں۔ اروی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک پر مکھن لگا کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر جوڑوں کی مالش کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جنہیں پیشاب کا مسئلہ ہو وہ گنے کا رس لازمی پیا کریں۔ اگر اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہو تو رات کو ناف میں تیل لگا کر سویا کریں، یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہار منہ پینے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب کا استعمال کریں۔ ہلدی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کرو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ اچھا کپڑا نہیں۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ ہی دیر میں یہ پھیلنا شروع ہو جائیں تو یہ اچھے چاول نہیں ہیں۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بد ہضمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھاؤ، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کرو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔
بکری کے دودھ میں اسپ غول ڈال کر پیو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات مت کرو۔ ٹینشن پیدا کرنے والے کام مت کرو۔ کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر و تسبیحات وغیرہ میں مصروف ہو جاؤ۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو سالن اور گوشت لائٹ کھائیں۔ چہرے پر دھوپ کے نشانات ختم کرنے ہیں تو تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ منہ دھونے یا نہانے کے بعد چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے ایک نظر اس عربی عورت کی طرف دیکھا اور دوسری نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اس کانٹریکٹ پیپر کی طرف دیکھا تھا، اور تیسری نظر میری جس چیز پر پڑی وہ تھے 50,000 ریال۔ 5 منٹ سے میں مسلسل انہی تینوں چیزوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیسہ میری اشد ضرورت تھی، لیکن میں اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ میرے اندر تو گویا ضمیر کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ ضرورت کو دیکھ، ان پیسوں سے تمہاری دنیا بن جائے گی، تمہاری ساری مشکلات کا حل پیسہ ہے۔ لیکن میرے اندر بیٹھا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا اور کہنے لگا، یہ گناہ کبیرہ ہے، تم گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنسو گے کہ باہر نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میرا دماغ یہ کہنے لگا کہ اللہ نے ہر گناہ کی معافی رکھی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہ کو بخشنے والا ہے۔ معافی کا ایک آنسو بھی آسمان اور زمینوں سے بھرے گناہ کو بھی معاف کروا دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور تم نے تو آج تک کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں کی، تمہاری ذرا سی غلطی کی وہ تمہیں کیا سزا دے گا؟ جب روز قیامت تمہاری نیکیوں کو پلڑے کے دائیں جانب رکھا جائے گا تو یہ چھوٹا سا گناہ تو ہواؤں میں اڑنے لگے گا۔ سوچو کہ اگر تم نے یہ پیسے نہ لیے تو تمہاری ماں ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑتی رگڑتی مر جائے گی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کے دل کا آپریشن تمہارے انہی پیسوں سے ہو سکتا ہے۔ تمہاری بہنوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ صبح ہی ابا کا روتے ہوئے مجھے فون آیا تھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، کہیں سے بھی کرو، کیسے بھی کرو، لیکن پیسوں کا انتظام کرو۔ اگلے 2 روز کے اندر اندر ان کے دل کی ہارٹ سرجری کروانی بہت ضروری ہے، اور میں یہاں پر اپنی مالکن کی منت سماجتی تو کرنے آیا تھا کہ وہ میری کچھ مصلی مدد کر دے۔ لیکن جو شرط انہوں نے مجھے پیسے دینے کی بتائی تھی وہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے وہ کہنے لگی کہ تمہیں جب پہلی بار دیکھا میں تو تبھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ مردوں میں نے ایسی خوبصورتی اور وجاہت پہلے کسی میں نہ دیکھی، اور وہ بھی پاکستانی مردوں میں۔ پچھلے 3 ماہ سے جب بھی تم میری گاڑی چلاتے تھے میں بس تمہیں ہی تو دیکھتی رہتی تھی، اور آج مجھے موقع مل رہا ہے تو پھر میں کیوں اسے گنوا دوں؟ میں تمہاری مشکل کو آسان کر رہی ہوں، تم میری مشکل کو آسان کر دو۔ میں نے کہا، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ گناہ ہے۔ کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، تم نہ کرو اس گناہ کو، پھر میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی مالکن ہے، اس نے 3 مہینے پہلے مجھے اپنے ڈرائیور کی نوکری پر رکھا۔ میری ماں کی عمر کے برابر ہوگی، میں تو اس کا ویسے ہی احترام کرتا تھا، بڑی عزت سے اس کو دیکھتا تھا، اپنی ماں کے برابر اس کو درجہ دیتا تھا۔ اس عورت کی گھٹیا سوچ پر مجھے دوبارہ سے افسوس ہونے لگا۔ میری ماں پاکستان کے ہاسپٹل میں اس وقت زندگی اور موت کے بیچ میں تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پین ہاتھ میں پکڑ لیا، کانٹریکٹ پیپر پر سائن کیے۔ اپنے ضمیر کی میں نے ایک نہ سنی، کیونکہ ماں کا نحیف سا وجود میری آنکھوں کے سامنے سمایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس عورت کا چہرہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ میں نے عورتوں کو تو بے بس ہوتے دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ مرد بھی کسی مقام پر ایسے ہی بے بسی سے گزر سکتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے پیسے دے دیے اور کہنے لگی، جاؤ پہلے اپنی ماں کو یہ پیسے بھجوا دو۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور مرے مرے قدموں سے وہاں سے باہر نکلنے لگا تو اس عورت نے اپنے ملازم کو آواز دی، کہنے لگی کہ شرفو ادھر آؤ۔ اس کا وفادار ملازم اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگی، شراز کے ساتھ تم جاؤ گے، جیسے ہی یہ پیسے پاکستان میں بھجوا دے اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آنا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دوسرے ڈرائیور کو آواز دی، کہنے لگی کہ مجھے پارلر جانا ہے، تیار ہونا ہے، رات کے لیے آج کی رات مجھے یادگار بنانی ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا جو 50 سے بھی زیادہ عمر کی تھی، جو میرے ساتھ رات گزارنے کی خاطر پارلر جا رہی تھی۔
مجھے ایک جرجری سی آئی تھی، یہ سوچ کر ہی میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پچھلے 3 ماہ سے اس عورت کی مہربانیوں کے یہ سمجھ کر وصول کر رہا تھا کہ میری ماں کی عمر کی ہے اور میں اس کے بیٹے کا عمر کا ہوں، اور شاید اس کا مزاج نرم اور محبت کرنے والا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کس نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ میں سعودیہ کے شہر ریاض میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی مجھے آئے ہوئے 3 ماہ تو ہوئے تھے۔ آتے ہی سب سے پہلی نوکری میں نے اسی خاتون سے مانگی تھی۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا، میں گاڑی بہت اچھی چلاتا تھا، اس لیے اس خاتون نے فوراً سے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ وہ جہاں بھی جاتی میرے ساتھ جاتی۔ میں نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھتی تھی، حالانکہ میں اس کا ڈرائیور تھا اور اکثر بڑی بیگماں پچھلی نشست پر بیٹھتی ہیں، لیکن وہ میرے برابر میں بیٹھتی تھی اور مجھے گاہے بگاہے دیکھا بھی کرتی، مجھ سے باتیں بھی کرتی۔ اس کی عمر 50 سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت ہی فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا۔ ان سب کے باوجود چہرے کی ڈھلکتی جلد اس کی عمر کی گواہی دیتی۔ میں نے پیسے پاکستان اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے، ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ امی کا آپریشن کروا دے، پھر اسی ملازم کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ حالانکہ میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن اس بار جب میں واپس آیا تو ملازم نے مجھے اس عربی مالکن کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، یہی انتظار کرو، کچھ ہی دیر میں میڈم آ جائیں گی۔ میرا جی چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، میں اس عورت کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو رشتہ وہ مجھ سے قائم کرنا چاہتی تھی میں بالکل بھی اس کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ایک تو وہ گناہ تھا اور دوسرا وہ مجھ سے بہت بڑی تھی۔ میں تو اب تک اس کا احترام کرتا آیا تھا جیسے میں نے اپنی ماں کا کیا، پھر ایسی عورت کے ساتھ کوئی بھی رشتہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اس وقت خوف زدہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو میری آنکھوں کے سامنے سمیرا کا چہرہ نظر آنے لگا، جو میرے نام کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھی، پاکستان میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں پاکستان سے سعودیہ آنے لگا تو کہنے لگی، شیراز تم میرے بن کر جا رہی ہو، تو میرے بن کر ہی تم نے واپس آنا ہے، وہاں پر کسی عربی عورت سے دل لگانا لینا۔ اس نے تو یہ بات مجھ سے مذاق میں کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں پر بے بس مجبوری کی زندگی جینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کا رواج تھا۔ سمیرا میرے نام سے منسوب تھی اور میری بڑی بہن اس کے بڑے بھائی سے، اور بات بھی یہی طے ہوئی تھی کہ دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوگی۔ لیکن جو کانٹریکٹ وہ عورت مجھ سے سائن کروا چکی تھی، میں اگلے 5 سال تک مجھے اس عربی عورت کا غلام رہنا تھا۔ میں ابھی نہیں سوچوں کہ تانے بانے بن رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عورت جس لباس میں کمرے میں داخل ہوئی، میں شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس عمر میں اس طرح کا چست لباس پہنے مجھے اور بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی میرا جی چاہا کہ میں اسے دھکا دے کر اس کے کمرے اور گھر سے باہر نکل کر بھاگ جاؤں اور پیچھے پلٹ کر کبھی واپس نہ دیکھوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو بری طریقے سے پیسوں سے جکڑے جا چکے تھے۔ غربت بہت ہی عجیب شے ہوتی ہے، انسان جو کام دل کی رضامندی سے نہیں کرتا وہ مجبوراً اسے کرنے پڑتے ہیں، اور اس وقت تو میں بے حد مجبور تھا۔ تو میرے پاس آئی اور بلا تکلف میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، چلو آؤ میرے ساتھ کلب میں چلو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عورت کا یہ روپ بھی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے کھینچا تھا، مجھے فوراً سے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے گئے، وہ میرے ساتھ باہر پورچ تک آئی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی میری طرف بڑھائی اور کہنے لگی، ڈرائیو تم کرو۔ ساتھ ہی چوکیدار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور خود بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ریاض جیسے شہر میں کلب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ سنا تھا کہ عربی نوجوان عیاش مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کی عربی عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ وہ مجھے شہر کی ایک کلب میں لے گئی جہاں کی راتیں رنگین تھی۔ جیسے ہی ہم کلب کے اندر داخل ہوئے، بہت سے عربی سفید لباس پہنے ہاتھ میں شراب کے گلاس پکڑے پی رہے تھے، ساتھ ناچ بھی رہے تھے۔ بہت سی عربی عورتوں نے بھی ویسے ہی تنگ اور چست میکسی پہنی ہوئی تھی جیسی کہ میرے ساتھ کھڑے عورت نے پہنی، اور وہ بھی یوں ہی بے باک انداز میں شراب پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی تھی۔ ایک کام بہت ہی برا تھا جو وہاں پر ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر شرم سے میری آنکھیں جھک گئی، کیونکہ میرے والد 5 وقت کے نمازی تھے اور ہمیں بھی شروع سے ہی نماز کی تاکید کرتے آئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں ہی میں نے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کی۔
کیونکہ میرے گھر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا، ہمارے والد نے ہمیشہ ہمیں نظر جھکا کر بات کرنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے تھے کہ غیر عورت کو کبھی نظر اٹھا کر مت دیکھنا۔ اگر تم کسی غیر محرم عورت کو آنکھوں کی تسکین بناؤ گے تو تمہاری ماں، بہن، بیٹی بھی کسی غیر محرم کی آنکھوں کی تسکین کا سامان بنے گی۔ جن لفظوں میں ابا نے ہمیں یہ تلقین کی تھی، ہم چاہ کر بھی اپنی نظریں کسی غیر محرم عورت پہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اور اپنی مالکن پر اس لیے یہ بھی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا کہ وہ میری والدہ کی ہم عمر تھی۔ میرے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی تھی جب اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پر لے گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کپل ڈانس کرو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ دیا اور میرے بہت ہی قریب ہو گئی۔ میرے گلے میں اپنے دونوں باہیں ڈال لی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ میں کن گناہوں کا ارتکاب کر رہا تھا، میں کس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں انسان تھا، فرشتہ تو تھا نہیں۔ غیر عورت بےہودہ لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی، میرے بہت ہی قریب بھی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ مجھ پر شیطان حاوی نہ ہوتا؟ میں کوئی فرشتہ تو تھا نہیں، انسان تھا۔ پہلے تو میرا ہاتھ اس کی کمر پر جاتے ہی کپ کپانے لگا۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہو۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا، حالانکہ اس کلب میں جگہ جگہ اے سی لگے ہوئے تھے۔ میں بے حد پریشان سا تھا جب ایک ویٹر ٹرے کے اندر گلاسوں میں شراب لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے فوراً اسے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن میری میڈم نے شراب کا گلاس پکڑا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی کہ اسے پیو۔ میں نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میری ہر بات ماننے کے پابند ہو، ورنہ کانٹریکٹ سے پھرنے کی صورت میں تم مجھے ڈبل قیمت ادا کرو گے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شراب کا گلاس پکڑ لیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک ہی گھونٹ میں وہ گلاس خالی کر دیا۔ شاید پہلی بار شراب پیتی، اس لیے میرے دماغ پر نشے کا اثر جلدی ہونے لگا۔ مجھے پورا کلب جھومتا ہوا نظر آیا۔ جب انسان ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا تھا۔ میں نے ایک اور گلاس شراب کا خالی کیا اور اب میں اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ڈی جے کے بےہودہ گانوں پر میں جھوم رہا تھا، میں ناچ رہا تھا، وہ جو چاہتی تھی میں وہ سب کر رہا تھا۔ صبح جب میری ہوش سے آنکھ کھلی تو میرا سر بری طرح سے بھاری تھا۔ میں بامشکل ہی اٹھ کر بیٹھا۔ جب میں نے بامشکل اپنی آنکھوں کو کھولا تو ہوش اڑ گیا۔ میں اس عورت کے بیڈ پر تھا اور وہ میرے برابر میں تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل یوں تھا جیسے کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس رات میں نے گناہ کی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ شراب نے مجھے انسان سے جانور بنا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا جی متلانے لگا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گیا۔ مجھے الٹی آنے لگی۔ شاید مجھے شراب پینے کی عادت نہ تھی، پہلی بار میں نے پی اور میں نے بہت ہی خوب پی۔ اس کے بعد گناہ بھی ایسا کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ میں شاور کے نیچے کپڑوں سمیت ہی پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے پانی میرے سر کے اوپر سے گر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں بے بسی سے رو رہا تھا۔ اس کے بعد شاید مجھے گناہ کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میری زندگی اس کٹ پتلے کی طرح سے بن چکی تھی جو ہمیشہ اس عورت کے اشارے پر ناچتی تھی۔ وہ آئے روز مجھے ہزاروں ریال دیتی تھی اور میں اس کتے کی مانند ہو جاتا جو مالکن کے اشارے پر دم ہلاتا تھا۔ ایک سال میں شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ میرے دل سے گناہوں کا احساس ختم ہو چکا تھا اور وہ عورت مجھے اپنی ہی عمر کی کئی دوستوں کے پاس بھیجتی تاکہ میں انہیں راضی کر سکوں، اور میں ایسا ہی کرتا۔ اب میرے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ میں پاکستان میں اپنا اچھا خاصا گھر بنا کر بینک بیلنس بھی بنا چکا تھا۔ مجھے ایسے ہی وقت کا انتظار تھا، میں جان چھڑا کر یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ عورت بہت ہی چلاک تھی۔ اس نے میرا پاسپورٹ اپنے پاس چھپا کے رکھا تاکہ موقع پا کر میں کہیں پاکستان نہ چلا جاؤں۔ اب تو میرے والدین کے فون بھی مجھے آنے لگے، کہنے لگے تھے کہ پاکستان واپس آؤ، سمیرہ کے گھر والے شادی پر اصرار کر رہی ہیں اور تمہاری بہن کی شادی بھی مانگ رہے ہیں۔ اب تو پورا جہیز بھی ہم نے بنا لیا ہے، تم آؤ تاکہ ہم شادی کریں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکا ہوں، میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ میرا مالک مجھے چھٹی نہیں دے رہا۔ میری بات سن کر میرے والد مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے جتنا کچھ پاکستان میں ہم بنا چکے ہیں، تم چھوڑو اس نوکری کو، بس واپس آؤ۔ یہاں پر میں نے پیسوں سے بہت زیادہ پراپرٹی خرید لی ہے، تم جو چاہے یہاں پر کاروبار کر سکتے ہو۔
اب میں کیا بتاتا کہ میں کون سے کام یہاں پر کر کے پیسہ وہاں پر بھیج رہا ہوں۔ میں نے اپنے ابا کا فون بند کر کے آف کر دیا اور موبائل ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ میں خود بھی اس گناہ سے تنگ آ چکا تھا، جب مجھے زیادہ ٹینشن ہوتی تو میں ایک نشہ آور سگریٹ پینے لگتا۔ اس کی عادت بھی مجھے اسی عورت نے ڈالی تھی۔ میری صحت پہلے سے خراب رہنے لگی تھی، میرا وجود پہلے سے بے حد کمزور ہو چکا تھا، چہرے کی رنگت بھی ویسی نہ تھی، بالکل پھیکی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑنے لگے تھے۔ انہی دنوں میری میڈم کو کوئی اور نوجوان نظر آیا جو بے حد خوبصورت اور کم عمر تھا، پھر میری میڈم کا دل اس پر آنے لگا۔ وہ عورت خوبصورت اور کم عمر نوجوانوں کی دل دادا تھی، اس لیے میری جان ذرا چھٹ گئی۔ ایک بار اس نے میرا پاسپورٹ لیا اور میرے سامنے پھینک دیا، کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اپنا پاسپورٹ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا پاسپورٹ پکڑا، میں نے اپنی ٹکٹ کٹائی اور پاکستان واپس آ گیا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے ایک نئی آزمائش کھڑی ہے۔ میرے پاکستان آتے ہی میرے والدین نے میری شادی سمیرہ سے کروا دی۔ اب میری بڑی بہن بھی رخصت ہو گئی اور اس کی بھابھی بن گئی۔ سمیرہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی، اس سے کچھ دیر باتیں کی، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس آنے لگا میرے پورے وجود میں کپ کپی سی ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے حد بے چین تھا، یا شاید مجھے گناہ کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے جائز رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے شراب کی بے انتہا طلب ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بنا شراب کے میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اس لیے میں سمیرہ سے ذرا دور ہٹ گیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھا کہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ تم سو جاؤ۔ عجیب بات تھی کہ وہ میرے حق میں تھی، جائز تھی، لیکن میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہا تھا۔ گناہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا، جب بھی میں سمیرہ کے قریب ہونے لگتا میری طبیعت بگڑنے لگتی، میں فوراً سے اس سے پیچھے ہٹ جاتا۔ انہی دنوں مجھ پر ایک انکشاف اور کھلا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری والدہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں یہاں پر پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور تمہارے ابا نے تمہارے ریاض جاتے ہی سارے کام کاج چھوڑ دیے۔ کہتے تھے کہ بیٹا کما کر بھیجے گا تبھی گھر چلے گا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کماؤں گا، لیکن جو تم خرچہ بھیجتے تھے وہ بہت کم تھا۔ تمہارے ابا کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے شیراز جتنے پیسے کماتا ہے سارے پاکستان نہیں بھیجتا، بلکہ اس میں سے بہت کم ہمیں بھیج رہا ہے، اور باقی یہ سب اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو ہم کیسے اپنا گھر بنائیں گے؟ یہ نہ ہو کہ شیراز وہاں عیاشوں میں پیسہ اڑا دے۔ اس لیے تمہارے ابا نے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تاکہ تم اپنی اصل کمائی ہمیں بھیج سکو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے والد کے ایک جھوٹ نے مجھے گناہوں کی دلدل میں دھکیل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں مجھ سے جھوٹ بولا، اور میں اسے اپنی سب سے بڑی مجبوری سمجھ کر اس عورت کے ہاتھوں بکتا چلا گیا۔ چند ماہ جب سمیرہ نے یہ دیکھا کہ میری حالت بتدریج ویسے ہے، وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں نامرد ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں، اور شاید اس کی بات ایک حد تک سچ بھی تھی۔ زناکاری کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت ہی چھین لی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی جائز رشتہ قائم کر سکوں۔ جیسے ہی سمیرہ ناراض ہو کر گھر گئی، میری بہن گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میری بہن رو رہی تھی اور کہنے لگی، تم نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سمیرہ کا بھائی مجھے بہت ہی جلد طلاق دے دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کو دھوکا دیا، جب وہ کسی قابل تھا ہی نہیں تو اس نے کیوں جھوٹ بولا، کیوں میری بہن سے شادی کی؟ جن بہنوں کے جہیز کی خاطر میں نے یہ گناہ کا طریقہ اپنایا تھا تو وہ پھر برباد ہو گئے۔ میرے گھر ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر میں نے غور کیا کہ ہمارے گھر میں اب کوئی بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا، سبھی لوگ پیسوں کے چسکے میں پڑ چکے تھے۔ ابھی میں انہی الجھنوں سے نکلا تھا کہ جب چھوٹی بہن گھر سے غائب ہوئی۔ میرے ماں باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے بہت جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں پر نہ ملی۔ 2 دن بعد اس کا ایک خط موصول ہوا۔ اس پر لکھا تھا کہ وہ پچھلے 1 سال سے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی، کیونکہ اس لڑکے نے اس کی کچھ نازیبا سی تصویریں لی جو کہ محبت کے نام پر میری بہن نے اسے دی تھی، اور اس کے بلیک میل کرنے پر وہ مسلسل اس کے ساتھ 1 سال سے بدکاری کرنے پر مجبور تھی۔ لیکن اب وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا خط ایک اپنی دوست کو دے رہی ہے اور وہ خود کشی کرنے لگی ہے، کیونکہ اب وہ حاملہ ہو چکی تھی اور وہ شخص اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔
اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب یہ خط آپ لوگوں کے پاس پہنچے گا، میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی، یہ غلطیوں کو میری معاف کر دیجیے گا۔ یہ پڑھ کر میرے ماں باپ رونے لگے اور میں بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ضمیر نے مجھے صحیح کہا تھا۔ اگر میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو میں گناہوں کی دلدلوں میں ایسا پھنستا چلا جاؤں گا، اور اس گناہوں کی نحوست نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ میری بیوی مجھ سے طلاق لے چکی تھی اور میری بہن کو انہوں نے بھی میری بہن کو طلاق دے دی۔ چھوٹی بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے ابا اور میری ماں دونوں ہی بے جان ہو کر رہ گئے۔ انہی دنوں میری ماں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، لیکن انہیں علاج کا موقع نہ ملا۔ انہیں ایسا میجر ہارٹ اٹیک ہوا کہ وہی دم توڑ گئے۔ میرے گناہ نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کاش کہ میں کسی کی باتوں میں نہ آتا اور گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، مگر یہی سوچ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں شعور نہیں دیا؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرے آنسو بتدریج بہ رہے تھے، لیکن میں آج بھی بے بسی کی تصویر ہی بنا تھا۔ میرے پاس بڑا گھر تھا، میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس بینک بیلنس تھا، لیکن سب حرام کی کمائی کا تھا، اس لیے حرام میں چلا گیا۔